الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم رب زدنا علما وعملا رب زدنا علما وعملا رب زدنا علما وعملا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون پارہ نمبر 28 ہے اور سورة المنافقون یہ سورت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو المستلق، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ یہ وہی بنو مستلق کا قبیلہ ہے جس کے ساتھ غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور اس کے واپسی پر وہ واقعہ افک پیش آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے، کیونکہ اب اللہ پاک نے جب سورہ احزاب نازل ہوئی تھی تو اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ لوگ اقدامی جنگ کریں گے، دفاعی جنگ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر پتہ چلتا کہ کوئی دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے آنے کا انتظار کرتے اور اپنا دفاع کرتے، خود آگے بڑھ کر مسلمان پہنچ جاتے تھے اور دشمن کے ساتھ پر، تاکہ دشمن کو ہمت نہ ہو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خود تشریف لے گئے اور جنگ ہوئی اور آخر کار انہیں شکست ہوئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ جنگ کے چند دن بعد آپ نے وہیں پر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس کے وہاں کچھ دن قیام تھا۔ اس قیام کے دوران ہی ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی ہی کے کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے اپنی مدد کے لیے انصاری شخص نے انصار قبیلہ کو پکارا۔ تو اندیشہ ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار کی آپس میں جنگ نہ ہو جائے۔ مہاجرین اور انسان تو بھائی بھائی کے رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیے تھے اور وہ بھائیوں کی طرح ہی اب رہ رہے تھے، لیکن جب اس طرح عصبیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے قبیلے کی ہر صورت میں مدد کرنا، تو اس میں یہ لوگوں نے جب اپنے اپنے قبیلوں کو پکارا تھا تو وہ جاہلیت کی جو عصبیت تھی جس میں عرب کے لوگ جو تھے بہت شدید تھے، وہ اپنے قبیلوں کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے اور ایک لڑائی کو کئی سال بلکہ کئی سو سال بھی جاری رکھتے تھے۔ تو اس عصبیت کا جو ایک اندر مادہ دب گیا تھا، اسلام لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد بھائی چارہ وجود میں آ چکا تھا اور عصبیت کی جو کیا کہتے ہیں آگ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دب چکی تھی۔ جب یہ جھگڑے میں ایک دوسرے کو پکارا گیا نا تو ممکن تھا کہ وہ جاہلی عصبیت پھر دوبارہ پلٹ آتی اور لوگ آپس میں جنگ کرنے کے لیے ہو جاتے تیار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا یہ جاہلانہ عصبیت ہے۔ اگر لڑائی ہوتی کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کرنا ہے تو تب تو جائز تھی، لیکن اب اپنے اپنے قبیلوں کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے تو یہ جاہلانہ عصبیت ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں نے اپنے قبیلوں کو بلایا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ نعرے مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے عصبیت والے۔ ہاں، مظلوم کی مدد کی جائے گی اور جو کوئی ظلم کرے گا اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو اس کی وجہ سے جھگڑا جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ان میں بھی معافی تلافی ہو گئی، یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ لیکن جو منافق لوگ تھے مسلمانوں کے لشکر میں، وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا۔ جب اسے اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انصاریوں سے، کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر تو اپنے سر پر ہی چڑھا لیا،
تو یہاں تک کہ ابو نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا مدینے کے جو اصل باشندے ہیں، انصار جو ہے اصل باشندے تھے نا، تو ان پر بھی اب ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، تو ہم یہ صورتحال کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے لوگ جو ہے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے۔ یہ چیز انہوں نے یعنی اس نے عبداللہ بن ابی نے واضح اشارہ دے دیا کہ ہم مدینہ پہنچ کر مدینہ کے مہاجرین کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی جو تھے وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو کافی برا سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درگزر فرمایا کہ شاید زید بن ارقم کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ زید بن ارقم کو بڑا دکھ تھا، بڑا رنج تھا کہ میں نے تو بالکل ٹھیک بات کی، اور عبداللہ بن ابی ہے ہی منافق، اور اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا بنا دیا۔ تو اس کے بعد وہ بیچارے خاموش ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے یہ صورت نازل کر کے زید بن ارقم کی تصدیق فرما دی اور عبداللہ بن ابی کی ساری کلئی کھول دی کہ وہ کس طرح منافقت کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لشکر میں گھسا ہوا اور کیا کیا کچھ وہ کر رہا ہے۔ تو یہ سورۃ المنافقون، منافقین سے ہی خطاب ہے، ان کے منافقت کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی برے ہیں، یہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لشکر میں مال غنیمت کی خاطر جمع ہوئے تھے اور اپنی قسمیں کھا کھا کر نا اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قسم کھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ منافق ہو، تم جھوٹے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے ڈیل ڈول، ان کے قد کاٹ جسم تمہیں اچھے لگیں گے، یعنی صحت مند ہیں یہ لوگ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی چرب زبان بھی ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں میٹھی میٹھی کے وہ لگتا ہے کہ یہ بڑی محبت جتا رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہوں۔ لکڑی کو کسی سہارے سے لگا دیا ہو تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ سہارا ہٹا دیں تو وہ گر جائے گی۔ یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ پاک انہوں نے کی تھیں، ابھی میں نے آپ کو پس منظر میں بتائی، تو اللہ پاک نے ساری ان کی قلعی کھول دی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو یہ جو سر مٹکاتے کا مطلب یہ کہ سر موڑ لیتے ہیں، اور ایک مکاری کا تصور ہوتا ہے پنہا کہ ایسے سر ہلاتے ہیں کہ جیسے مکارانہ طور پر اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر سے اس بات سے ان کو کوئی سروکاری نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کیفیت جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے ایکشن ہے جو کرتے ہیں، جس طرح سے یہ اپنے سر ہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں آپ کے لیے، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں۔
لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ یہ اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو انصار ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو تم لوگ ذرا ان پر مال خرچ کرنا بند کرو نا، تو یہ سارے کے سارے خود ہی منتشر ہو جائیں گے، یہ جو یہاں جم کے بیٹھے ہیں نا یہ سب بکھر جائیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی نے انصار کے قبیلوں کو پرانی باتیں یاد دلا کر اور اس نے ان کو روکا تھا نیکی کرنے سے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہی جملہ اس نے بولا تھا عبداللہ بن ابی نے، اور حضرت زید بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا تو یہ مکر گیا تھا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ پاک نے اسی کا وہ جملہ یہاں پر نقل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عزت ہے۔ ان کی کون سی عزت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ سے باہر نکال دیں گے؟ تو اس معزز لوگ تو یہ ہیں لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک نے مومنوں کو بھی ہدایت دی۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم اپنی دولت کے اور اپنی اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر کو نہ بھول جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ یعنی انصار اپنا مال مہاجرین پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کی تعریف کر کے کہا کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا تاکہ تم اس کو خرچ کرو اللہ کے حکم کے مطابق، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے موت سے پہلے صدقہ زیادہ کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ رہے کہ شاید کاش کہ میں زیادہ صدقہ کر لیتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ تغابن۔ اس صورت کو یہاں پر مدنی لکھا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کی کچھ آیتوں کو مکی بھی بتایا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پوری صورت ہی مدنی ہے۔ البتہ اس کے مضامین مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت پر مشتمل ہیں، اور جیسے دوسروں کی مکی صورتوں کے جیسے مضامین ہیں ویسے ہی اس کے ہیں۔ صورت کا نام آیت نمبر 9 میں سے ماخوذ ہے، اور آ رہا ہے نا آیت نمبر 9 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تعریف اسی کی جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف آخر کار تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو، جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اسے پورا پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ لہٰذا اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ یہاں پر نور اور روشنی جو ہے اس کو قرآن پاک اور ہدایت کو کہا گیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 9 آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یہ تغابن جو ہے یہ اس کے نام پر یہ سورت کا نام ہے۔ تو تغابن کا مطلب ہے کہ اس کا ایک حسرت کا دن ہوگا، یعنی جو انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جس روز اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا، وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو قیامت کے دن کو تغابن کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جائیں گے دوزخی لوگ انہیں دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں ان جنتیوں جیسے عمل کیے ہوتے تو آج ہم بھی جنتوں کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ اور ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے ہار جیت کا دن، جب کوئی ہارتا ہے اور کوئی جیتتا ہے تو ہار جیت کا دن بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اس دن میں ہار اور جیت جو ہے وہ ہوگی کچھ لوگوں کی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ جیتیں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہ جو ہیں دور کر دے گا اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی جو بیوی بچے انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں تو وہ اللہ پاک نے ان کو دشمن کہا ہے کہ ان کے چکر میں پڑ کے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ البتہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور درگزر کیا جائے گا۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ انسان مال و دولت اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل تو نہیں ہو رہا، یہ آزمائش ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو ایسی غفلت سے بچا لے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم ڈر سکو، یعنی جہاں تک تم سے ہو سکے، اور اللہ کی بات سنو، وَأَطِیعُوا، اور اس کی بات مانو، وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو مال، اور یہ تمہاری جانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے دل کے لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ نَفْسِهِ کا مطلب ہے کہ دل میں ایک لالچ ہوتا ہے جس لالچ میں پڑھ کر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اس لالچ سے بچ گیا، جو لالچ اللہ کی محبت سے روک رہا ہے، تو وہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف ثواب کی امید پر خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے، بہت بڑا قدردان ہے۔ وہ ہر نیکی کی، ہر جذبے کی قدر کرتا ہے، وہ بڑا بردبار ہے، وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا مالک ہے، بڑی حکمت کا مالک۔
قرض دیتے وقت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت جو ہے اللہ کی خالص خوشنودی کا دھیان رکھا جائے. جیسے کہ انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے نا کہ یہ مجھے واپس مل جائے گا، تو یہ امید اللہ سے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑھا چڑھا کر مجھے ضرور دیں گے. اگلی صورت ہے صورت الطلاق. مدنی صورت ہے یہ بھی. پچھلی دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ. تو اس صورت میں میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق کچھ ضروری احکامات بتائے گئے ہیں، اور ازدواجی تعلقات کے مسائل میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عملاً بہت افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یعنی بہت زیادہ اس میں مبالغے کا اور اس کا کمی کا اور کچھ زیادتی کا بہت زیادہ ارتکاب کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لیے سورہ طلاق کے کچھ احکام سورہ بقرہ میں بیان فرمائے تھے. اب اس صورت میں طلاق کے وہ احکام ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے تھے. تو اب طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا گیا کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے لیے صحیح وقت اور صحیح طریقہ یہ کیا ہے، اور عدت کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی کیا ہوگی، اور جن کو آتا ہے ان کو کیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اب عدت جو ہے جو طلاق کے بعد ہے وہ 3 حیض ہے. مہینے نہیں کہا گیا، حیض کہا گیا. 3 مرتبہ حیض آ جائے گا تو طلاق یافتہ عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو ایسا عدت کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو یعنی جیسے کہ پلاننگ سے دی جاتی ہے نا، ایسے نہیں کہ آنن فانن منہ سے لفظ نکال دیے، نہیں. اب طلاق دینی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق دی جائے. اس میں یہ کہ عدت شروع ہونے والی ہو یعنی جب طہر کی حالت ہو، کہ کاؤنٹ کرنے ہیں نا دن. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیریڈز کی حالت میں عورت اور آدمی طلاق دے دے، نہیں، بلکہ جب وہ پاک ہو جائے گی اور اس کا مہینے کے دن کی گنتی شروع ہو جائے گی تب اس کو دی جائے گی. اور طہر یعنی پاکی کی حالت اسے کہتے ہیں طہر. طہر اس کے لیے شریعت نے لفظ استعمال کیا کہ طہر کی حالت میں دی جائے گی. اور ایسی حالت ہوگی کہ جیسے کہ حیض کے بعد عورت پاک ہو گئی اور اس پاکی میں ان دونوں نے آپس میں ملاپ نہ کیا ہو، میاں بیوی نے، ایسی حالت میں دی جائے گی. اور اس حکم میں 2 مصلحتیں قابل ذکر ہیں. ایک یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ قائم رہے، اور اگر طلاق کے ذریعے ٹوٹنے کی نوبت آئے بھی تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر شریفانہ طریقے پر ہو، تاکہ کسی فریق پر بھی کوئی وہ زیادتی نہ ہو. اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو، اور اگر ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں کہ دونوں مل چکے ہوں تب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو. تو اس لیے اگر ایسے طہر میں طلاق دی گئی تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہے شوہر کی رغبت بیوی کی طرف زیادہ ہوگی، کیونکہ ابھی اس نے حیض کے بعد ابھی اس نے ملاقات نہیں کی ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جائے گی کہ یہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، بے رغبتی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا. اس کے بعد انہیں عدت کے لیے مطلب طلاق دینے کا مطلب کہ اب یہاں سے اس کے اوقات گنتی اس کی عدت کی شروع ہو جائے گی، اور
3 مہینے یعنی 3 حیض کا جو وقت دیا گیا، ایک طلاق دینی ہے، ایک بار کلمہ بولنا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہو جائے گا کہ اگر ان 3 مہینے میں حالات معمول پر آ جائیں تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے گا، جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس دوران میں، عدت کے دوران میں شوہر کے ذمے واجب ہے کہ اس نے جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو اپنے گھر میں رہائش فراہم کرے۔ عورت کے ذمے یہ بھی واجب ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے اور کہیں نہ جائے، لیکن وہ صورت اللہ نے مستثنا قرار دے دی کہ اگر جب عورت کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے اور بدکاری کا ارتکاب کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی بات پر لڑائی ہوئی ہو اور شوہر نے پھر اس کو طلاق دی ہو، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں بد زبانی ہو گئی ہو، تو اس صورت میں اس کا شوہر کے گھر میں اس کی بد زبانی کی سے بچنے کی وجہ سے گھر میں، شوہر کے گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک طلاق دی جائے جو کہ طلاق رجعی ہوگی۔ اس میں یہ ہوگا کہ بعض اوقات باہمی جھگڑے کے موقع پر طلاق جو ہے دے دی جاتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح صفائی کرا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح کا دوبارہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ طلاق رجعی ہوگی تو اگر تر کر کے 3 گولیاں برسا دیں اور تینوں طلاقیں فٹافٹ دے دیں تو پھر یہ چوائس جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو رجوع کا اختیار پھر شوہر کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو البتہ 3 طلاقیں مغلظ کہلاتی ہیں، تو طلاق کے جو 3 لفظ ہیں وہ اگر آپ سمجھ لیں، پہلی اگر ایک لفظ کے ساتھ طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ رجعی کا مطلب ہے کہ آدمی جو ہے رجوع کا حق رکھتا ہے بغیر نکاح کے، بس وہ اپنی بیوی کو بلا لے گا تو وہ رجوع ہو جائے گا، تو اس سے دوبارہ یہ رشتہ برقرار ہو جائے گا۔ لیکن اس کی میں یہ ہوگا کہ آدمی کے پاس جو 3 طلاقوں کا حق تھا اب اس نے ایک یوز کر لیا، اب باقی دو چانس ہیں اس کے پاس۔ اب دوبارہ اگر اس نے 2 بار لفظ بول دیا، دوسرے 2 طلاقیں ہو جائیں تو انہیں طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ بائن کا مطلب ہے جدا کر دینے والی۔ تو اس طلاق میں یہ ایک فائدہ ہے کہ 2 لفظ 2 مرتبہ بولا ہے تو ابھی ایک چانس باقی تھا، تو اس بائن میں یہ ہوگا کہ اگر عدت کے دوران ہی ان کے درمیان میں صلح ہو جاتی ہے تو ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جائے گا دوبارہ، اور دوبارہ نکاح کے بعد یہ جڑ جائیں گے، مل جائیں گے۔ پھر لیکن اگر تینوں لفظ بول دیے، 3 مرتبہ دے دی، اب اس کے پاس ایک چانس رہ گیا تھا، پھر دوبارہ اس نے دے دی تو وہ مغلظ کا مطلب ہے پختہ، پکی ہو جائے گی، تو اب سارے اختیار ختم ہو گئے، تو اب ان دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہو، وہاں پر بھی یا تو شوہر کی وفات ہو جائے یا طلاق ہو جائے، پھر یہ عورت جو ہے اپنے پہلے شوہر پر حلال ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے طلاق کا سارا پروسیجر۔ تو اس میں اللہ پاک نے طریقہ بتایا کہ غصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ دی جائے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں، ابھی یہ عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، ایک طلاق دی ہے اس نے اور وہ عدت کا زمانہ اپنے شوہر کے گھر گزار رہی ہے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ جب عدت کا وقت ہونے لگے تو اب یا تو تم انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لو، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، مزید طلاقیں نہ دو، بس اب نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اب اس رخصت میں جو ہے اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا کہ آئندہ اگر کبھی ان کی صلح کا موقع ہو تو یہ شریفانہ طریقے جو ہیں یہ اگلے آئندہ تعلقات کو استوار کرنے میں مدد دیں گے۔ تو اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں، یعنی جو یہ رخصت کرنا ہے بیوی کو طلاق دے کر تو 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو، اور اللہ کی خاطر سیدھی گواہی دو۔ لوگوں یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، یعنی اللہ کا خوف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت انسان کسی مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل کو دور کر دے گا۔ اور گواہوں کو بھی کہا گیا کہ اگر انہوں نے دیکھا ہے یہ کہ آدمی نے ایک طلاق دی ہے
تو جب کبھی ان سے گواہی لی جائے گی تو وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اور بتائیں گے کہ آدمی نے طلاق رجعی دی ہے. اور اسے ایسی جگہ سے، جب کوئی شخص اللہ سے ڈر کر کام کرے گا تو اللہ پاک نے بتایا نا کہ مشکلات کو دور کر دے گا، راستے کھول دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بے حساب رزق دیتے ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنا کام بنانے کے لیے کافی ہے، اور تحقیق اللہ نے اپنا کام پورا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ، اب یہاں پر عدت کی جو رکھی گئی ہے گنتی، وہ اس سے ہے، ماہواری سے ہے، حیض سے ہے. تو اب ایسی کچھ عورتیں ہوں جن کو کہ حیض نہیں آتا ہو، یہ بڑی عمر کی عورتیں جن کے کہ حیض ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو کہ ان کو تو حیض نہیں آتا تو ان کی کیسے عدت شمار ہوگی، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. یہ 3 مہینے چاند کے ہوں گے، قمری مہینے ہوں گے، کیلنڈر کے جنوری فروری نہیں ہوں گے. اسلامی مہینے چاند کے 3 مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے اور اس کے مطابق 120 دن بنا لیے جائیں گے. اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں، یعنی کوئی چھوٹی عمر میں نکاح ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی عدت ہوگی. اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جن لیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم، چاہے ابھی بچہ جو ہے بالکل آغاز میں ہے اور 8 سے 9 مہینے لگنے ہیں، چاہے ابھی 2 دن بعد ہی بچے کی پیدائش ہو جائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت عورت کی ختم ہو جائے گی. جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے. اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا. دیکھیے اللہ پاک نے ہر معاملے میں تقوی کا جو حکم رکھا ہے تو وہ حکم نکاح میں بھی بتایا تھا. نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں پہلی جو آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہارے لیے ایک آدمی اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا اور پھر جوڑے بنائے. تو اس میں بھی تقوی کا حکم تھا. یہاں بھی طلاق دی جا رہی تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ تقوی کا لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دینی ہے. تو جو تقوی کا لحاظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا. اور اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان عورتوں کو جو عدت میں ہیں ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنا بچہ نہ جن لیں. تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی شوہر کے ذمے نفقہ ہے. اب یہ لمبا پیریڈ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو. اب بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلانے تک کا جو خرچہ ہے وہ باپ کے ذمے ہے. اور اگر شوہر جو ہے وہ چاہے کہ میں اجرت پر کسی اور عورت سے دودھ پلوا لوں تو یہ بھی اس کے لیے آپس کی باہمی رضامندی سے جائز ہے. اور اگر وہ دیکھے کہ کسی اور عورت سے پلوانا ہے اور اس کو خرچہ دینا ہے تو کیوں نہ بچے کی ماں ہی بچے کو دودھ بھی پلا دے اور خرچہ بھی لے لے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں بھلے طریقے سے طے کر لی جائیں گی. اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. یعنی اتنی نفرت ہو گئی ہے اور اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ آدمی جو ہے وہ عورت کو بچہ دینا ہی نہیں چاہ رہا اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارا دودھ بھی نہیں پلوانا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کسی اور عورت سے پلوا لیا جائے گا اور وہ باپ جو ہے اس کو اجرت دے گا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے گا. ہم نفقہ کتنا دینا ہے یہ نہیں ہوگا کہ 4000 5000 مقرر کر دیا جائے، نہیں، جتنا کوئی امیر ہے وہ اتنا زیادہ دے گا. کہ اگر وہ عورت اس کے گھر میں ہوتی تو ظاہر ہے جیسا وہ اچھا کھاتا پیتا تھا تو اس کے اوپر زیادہ ہی خرچ کرتا. تو اس وجہ سے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. ایک آدمی بیچارہ اگر 18000 روپیہ مزدوری کر رہا ہے اور اس کو عدالت جو ہے 8000 روپیہ بچے کا خرچہ ڈال دیتی ہے تو وہ تو مارا گیا. اور ایک اچھا خاصا امیر ہے وہ بھی 8000 روپیہ دے کر تو فارغ نہیں ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ
اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دینا ہے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے دے، اور اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتے۔ کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی کر دے گا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلی کبھی نہ دیکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے، یعنی وہ رسول جو تمہارے لیے روشنی دینے والی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن پاک کو نور کہا، اس کی آیات کو نور کہا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور وہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق طے کر دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ طلاق مکمل ہوئی۔